نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 240 سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 88 تک انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ سیلف کنٹرول کی ایک اور مثال حضرت ایوب علیہ السلام۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، بے شک مجھے، مسنی الشیطان، چھوا ہے مجھ کو شیطان نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کی نسبت شیطان کی طرف کی، حالانکہ سب چیزوں کا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دکھ اور سکھ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شیطان کے کسی وسوسے سے ہی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس کی وجہ سے یہ آزمائش ان پر آئی ہو، یا پھر بطور ادب کے ہے، یعنی ایسا کہنا ان کا بطور ادب کی وجہ سے ہے کہ ہر خیر کو اللہ کی طرف اور ہر شر کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو حضرت ابراہیم نے اپنے مرض کی نسبت اپنی طرف کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک مجھے، مسنی الشیطان، چھوا ہے مجھ کو شیطان نے، بے نصبن، ساتھ تکلیف کے، وعذابن، اور عذاب کے۔ نصبن سے مراد جسمانی تکلیف ہے اور عذابن سے مراد مالی تکلیف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صاحب ثروت انسان تھے، یعنی خوب نعمتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ان کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا ان کے پاس غلام بھی تھے، جانور بھی تھے، زمینی علاقے بھی تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس بیویاں بھی تھیں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش طویل ہوتی گئی، دوست یار بھی چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا، صرف ایک بیوی ان کی خدمت کے لیے باقی رہ گئی، اور اس بیوی نے آپ علیہ السلام کے گزشتہ احسانات کو فراموش نہیں کیا، ان احسانات کو جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اچھے دنوں میں اپنی بیوی پر کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ضروریات کا یہ بیوی خیال کرتی، پھر آپ علیہ السلام کو جب قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو پھر وہ اس میں بھی ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی غذا اور دوا کا بندوبست کرتی۔ غذا اور دوا کے بندوبست کے لیے اس نے دوسروں کے گھروں میں اجرت پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ بہت زیادہ تکلیفوں کے باوجود بھی بہت ثابت قدم رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر ان سے کم درجے کے لوگوں پر۔ اسے سلسلۃ صحیحہ نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث مستدرک للحاکم میں بھی آتی ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام چونکہ انبیاء میں سے تھے اس لیے ان کی بڑی سخت آزمائش ہوئی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائش آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو بیماری لگ گئی تھی اور دل کے سوا ان کے سارے جسم میں سوئی چبھنے کی جگہ کے برابر بھی جگہ سلامت نہیں رہی تھی۔ آپ سوچیں سوئی کے چبھنے کی جگہ کتنی ہوتی ہے، اتنی بھی جگہ سلامت نہیں رہی تھی، صرف دل سلامت تھا، باقی پورا جسم بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مال و اسباب سے بھی کچھ نہ بچا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ علیہ السلام کو شہر کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ طویل مدت انہوں نے اسی پر گزاری
اور اسی چیز کا یہ ذکر کر رہے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور مجھے مالی تکلیف بھی پہنچی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی، کیونکہ کوئی بیڈ تو تھا نہیں، ڈائریکٹ زمین پر اگر سوتے تھے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو راکھ لا کر وہ آپ علیہ السلام کے نیچے رکھتی تھی تاکہ ان کو تھوڑی سی تکلیف کم ہو۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا اپنے رب سے دعا کیجیے۔ جب بہت زیادہ ٹائم اس میں گزرا تو ان کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی اس مصیبت کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ بیوی یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ یہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں ابن کثیر میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی آزمائش 18 برس تک جاری رہی، 18 سال کی بیماری۔ نزدیک اور دور کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ 2 شخص جو آپ کے خاص دوست تھے وہ صبح و شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ صرف 2 دوست جو تھے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اب یہ پیچھے کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں دونوں دوست کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی وجہ سے اس کو ایسی بیماری آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ 18 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نہ رحم کیا اور نہ ان کی تکلیف کو دور کیا۔ اب یہ بات کر ہی رہے تھے جب دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو یہ شخص صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنے ساتھی کی بات آپ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ یعنی دوست نے وہ ساری بات حضرت ایوب کے سامنے رکھ دی کہ ہمارے درمیان یہ ڈسکشن ہو رہا تھا۔ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں جب جھگڑتے ہوئے 2 ایسے آدمیوں کو دیکھا کرتا تھا، یعنی ان کے پاس سے گزرتا تھا جو اللہ کا نام لیتے تھے، تو میں اپنے گھر جا کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ حق کے سوا کسی اور بات میں اللہ پاک کا نام لیا جائے۔ یعنی میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اگر 2 جھگڑا کرنے والوں کو دیکھا ہے اور وہ اس جھگڑے کے دوران اللہ کا نام لے رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے ان دونوں کی بہاف پہ کفارہ ضرور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ علیہ السلام جب حاجت کے لیے نکلتے اور حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی جگہ پہنچا دیتی تھی۔ ایک دن جب آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل فرمائی جو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے آیت میں، اور کد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ تو یہ وحی نازل کی حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کہ زمین پر لات مارو، دیکھو چشمہ نکل آیا ہے، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو میٹھا پانی ہے، یعنی نہانے کو حکم دیا اور پینے کے لیے بھی کہا۔ تاخیر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے دیکھنا شروع کیا کہ اتنا ٹائم ہو گیا، قضاء حاجت کے لیے گئے ابھی تک آئے نہیں ہیں، تو کیونکہ وہ جب باہر نکلتے تھے تو پکڑ کر ان کے لیٹنے کی جگہ تک لے کر آتی تھی۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ ان کی طرف اس حال میں آ رہے ہیں، یعنی حضرت ایوب اپنی بیوی کی طرف اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیف کو دور فرما دیا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت شکل میں ہے۔ اب بیوی نے دیکھا تو کہا اے شخص اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے آزمائش میں مبتلا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ صحیح سلامت تھے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص تمہاری نسبت ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ یعنی جب وہ ٹھیک تھے ایوب تو تم سے بہت ملتے تھے، وہ تھے ہی ایوب تو ٹھیک ہو کر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایوب ہوں، یعنی میں ہی ایوب ہوں۔ آپ کے 2 کھلیان تھے، اب ان کے پاس جو تھے وہ 2 آلریڈی باغ تھے، ایک گندم کا تھا اور دوسرا جو کا تھا۔ اچھا جو فزیکل پرابلم تھی، بیماری تھی، وہ تو ختم ہوئی، اب مالی طور پر
بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ آپ علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، کھلیان کہتے ہیں کھیتوں کو، 2 کھیت تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ نے 2 بادل بھیج دیے، ان میں سے ایک گندم کے کھلیان پر آیا تو اس میں اس نے سونا برسایا، بارش نہیں برسائی، سونا برسایا، حتیٰ کہ وہ بھر گیا، اور دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی ڈال دی، حتیٰ کہ وہ بھی بھر گیا، یعنی سونے اور چاندی کی بارش ہو گئی۔ جب کسی کھیت میں بھرپور غلہ اگتا ہے تو ایسا کسان کہتا ہے کہ میری زمین نے سونا اگلا ہے۔ تو وہ گندم کا جو کھیت تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سونے کی بارش کی، اور جو کے کھیت پر چاندی کی بارش کی۔ یہ پوری حدیث صحیح ابن حبان میں آتی ہے اور مستدرک للحاکم میں آتی ہے، ابن کثیر میں آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی آتی ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور انعامات کی بارش کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ اچھا، جب وہ ٹھیک ہو کر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا لباس پہنایا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے، آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ پائیں۔ اب اس واقعے میں تھوڑا سا بیان چینج ہے۔ پچھلی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں یہ تھا کہ یہ قضاء حاجت کے لیے اپنے شوہر کو لے کر گئی تھیں، واپس آئے تو وہ ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر یہ اپنے کام کے لیے گئی نہیں ہیں، پیچھے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر جاتی تھی، تو جب واپس آئیں تو پہچان نہیں پائیں۔ بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیا تو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی کہ یہ تو نہیں ہو گیا ان کو، وہ تو نہیں ہو گیا، جیسے پریشان تھی بہت۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے آپ مذاق کرتے ہیں، ایسا مذاق نہیں کریں، کیونکہ obviously وہ کافی پریشان رہتی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال، وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھی آزمایا اور لے کر بھی آزمایا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے اور اچھے سے عبادت کرتے تھے تو لوگ ان کو یہ کہتے تھے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ تو اتنے صحت مند ہیں، آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، اگر آپ دین پر عمل بھی کرتے ہیں اور اتنی زیادہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس پاورز بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ لے لیا، اور جب وہ سب کچھ لے لیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور رج کی عبادت کروں گا، کیونکہ اب میرے پاس تو وہ مصروفیات بھی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بزنس کو دیکھنا ہے یا اپنے اولاد کو دیکھنا ہے، اپنے فیملی کو دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، اب تو میں اور فارغ ہو گیا، اب تو میں اور اچھے سے عبادت کروں گا آپ کی۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ آج کل کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کو تھوڑی نا کوئی کام ہے، آپ ہماری طرح تھوڑی نا مصروف ہیں، آپ تو پڑھ بھی لیتے ہیں قرآن اور آپ تو ٹیسٹ بھی دے دیتے ہیں، آپ تو اسائنمنٹس بھی دے دیتے ہیں، بیکاز آپ لوگ فارغ لوگ ہیں، ہم اتنے فارغ تھوڑی نا ہیں آپ کی طرح، تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارا تو یہ عذر ہے، ہمارا تو وہ عذر ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام مصروفیات سے فارغ بھی کرتا ہے تو بھی وہ نہیں کرتے، کیونکہ جس کو نہیں کرنا اس کے لیے 100 بہانے ہیں، اور جس کو کرنا ہے وہ اپنے تمام پریشانیوں کے ساتھ بھی دین پر چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو جسمانی آزمائش دی تھی وہ اس مالی آزمائش سے بڑی تھی۔ دیکھیں مال اگر کسی کا چھن جاتا ہے نا وہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن صحت اتنی بڑی نعمت ہے، مال سے بھی بڑی نعمت ہے صحت۔ اور پھر ان کو جو اسکن ڈیزیز ہوئی تھی یہ اتنی تکلیف دہ تھی کہ جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ سوئی چبونے تک کی جگہ بھی خالی نہیں تھی، اس پر بھی بیماری تھی اتنی زیادہ۔ کوئی ہلکا سا ریش ہو جائے نا آپ کی اسکن پر تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اسکن کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اس کی تکلیف سے، یا کٹ جاتا ہے۔ ان کی کیا حالت ہوگی اس دور میں کہ جس میں یہ جنگل اور ایسی جگہ پر رہنے پر مجبور کر دیے گئے تھے کہ جہاں کمفرٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پھر تو حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیوی جو اجرت پر کام کیا کرتی تھی ان گھر والوں نے بھی منع کر دیا کہ تم نہ آیا کرو کام کے لیے، کیونکہ تم آؤ گی تو تم ایوب کی جراثیم ساتھ لے کر آؤ گی۔ اور وہ اجرت پر
کھانا اور دوا لیتی تھیں. کیوں؟ پیسہ لے کر کیا کریں گی؟ وہ چاہتی تھی کہ جو کھانا بنا ہے گھر میں اسی میں سے کچھ دے دیں اس کام کے عوض، کیونکہ ان کے پاس نہ کھانا بنانے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طریقے کی وسعت تھی کہ وہ دوا لینے جا سکتی، کیونکہ وہ صرف اتنا ٹائم نکال کے کام کرتی تھی. اس میں بھی ان کو فکر حضرت ایوب کی لگی رہتی تھی کہ وہ کس حال میں، ان کو اگر کوئی ضرورت پڑی تو میں نہیں ہوں گی ان کے پاس. اتنی اولاد تھی، سب ساتھ چھوڑ گئے، قوم کے لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے. یہ بھی بہت بڑی تکلیف تھی. جنگل میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگے تھے، کوئی علاج نہیں تھا ان کی بیماری کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اسکن ڈیزیز ہوتی ہے اس ٹائپ کی، کچھ ایگزیما وغیرہ ہوتا ہے، سم ٹائمز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے آزادی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارکض برجلک، تم مارو اپنا پاؤں. ارکض کا جو لفظ ہے را کا ضاد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاؤں رگڑنا، تیز دوڑنا. ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے، بارد ٹھنڈا، وشراب اور پینے کا پانی. پانی سے علاج کرو. بہت سے لوگ علاج نہیں کرواتے اور کہتے ہیں کہ بیماری آ گئی ہے اس کو برداشت کرو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علاج کروانا بھی اللہ کا حکم ہے. ہاں، علاج کے بعد شفا کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. تو علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے منافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں علاج کروانا ہی نہیں چاہیے، جو تکلیف آ گئی اس کو برداشت کرو، ورنہ اگر آپ علاج کراتے ہو تو یہ بے صبرا پن ہے اور اللہ کی رضا میں راضی نہ رہنے کی نشانی ہے. ایسا نہیں. علاج کرنا اور دوا کا استعمال کرنا صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے منافی نہیں ہے. تو شفا کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. بیماری کا علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا. اسے ترمذی نے روایت کیا. بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جوان نہیں ہو سکتا پھر سے. اور ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے اس حصے سے ھذا مغتسل بارد وشراب سے، کہ اسکن ڈیزیز کا علاج پانی سے کرنا چاہیے. آپ جتنا اچھا پانی پیتے ہیں آپ کے جسم کی کھال اتنی ہی اچھی رہتی ہے. جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو اسکن کے ایشوز زیادہ آتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیے ہم نے اس کو، أَهْلَهُ اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ اور ان کی مثل، مَعَهُمْ ان کے ساتھ، رحمتم منا بطور رحمت ہماری طرف سے، وذکر اور ایک نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نکالا اور ان کو ان کے گھر والے لوٹائے، اور انہی جیسے اور بھی لوٹائے، یعنی گھر والوں کی تعداد میں اور اضافہ کر دیا. یعنی ان کے پاس اور رشتے ناتے بڑھ گئے، اولاد میں سے، خاندان والوں میں سے. اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتم منا بطور رحمت ہماری طرف سے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ گھر والے کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے. ہم انہیں زحمت سمجھتے ہیں یا زحمت بنا لیتے ہیں، حالانکہ گھر والے تو ہمارے لیے رحمت ہیں. وذکر لأولی الالباب اور ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. ایوب علیہ السلام کو جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا کیا، ایک تو یہ اللہ کی خاص رحمت، اور دوسرا اہل دانش کے لیے نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، بندہ مومن اگر اس میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس آزمائش کو دور بھی کرتا ہے اور اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کرتا ہے. تو اہل ایمان کو صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا
سبق دیا جا رہا ہے. پھر مصائب اور مشکلات میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ جب بیماری آتی ہے نا تو بہت احتمال ہے کہ لوگ بدعتوں کی طرف، شرک کی طرف اور غیر مسنون اذکار کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. جو صبر اور شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی عنایات سے نوازے گا. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام بغیر تہبند کے نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں. آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں رکھا اس چیز سے جو تو دیکھ رہا ہے؟ یعنی تو سونے کی ٹڈیاں کیوں جمع کر رہا ہے؟ تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور میں ان چیزوں سے غنی اور بے نیاز تو ہوں، لیکن میں تیری رحمت سے ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی انہوں نے اس سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کیا صرف اور صرف اللہ کی نعمت کو دونوں ہاتھوں سے لینے کی نیت سے. اس سے ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ اگر بغیر سوال کے اور لالچ کی نعمتیں ملیں تو اسے لینا چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے لینا چاہیے، خوشی سے لیں. یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دی اور کیوں دے رہا ہے، ایسا تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا. اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہے، دونوں ہاتھوں سے لیں، بس لالچ اور حرص نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ اگر اس حدیث پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش جو کی، حالانکہ بہت زیادہ مال و متاع اور دے بھی دیا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی وقتی نقصان ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس سے بڑھ کر لوٹاتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دونوں کھیتوں کو سونے اور چاندی سے بھر دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ سونے کی ٹڈیوں کو نچھاور کرنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا، اللہ کی رحمت تھی. تو ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو خوشی سے لیا، اور دوسری اہم بات کہ اگر وقتی کوئی نقصان ہوتا بھی ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ پھر اس کو فوری طور پر بہت زیادہ نعمتیں دے کر کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو کنبہ دیا، فیملی دی، اور مثلہم کہہ کے یہ بھی بتایا کہ اور مزید کنبہ بھی عطا کیا، فیملی ممبرز میں اور اضافہ بھی کیا. جتنی بھی نعمتیں ان سے لے لی گئی تھیں اس کو دوبارہ لوٹایا گیا اور کئی گنا بڑھا کر لوٹایا گیا. یہ ان کے صبر کا پھل تھا. ہم اکثر کہتے ہیں نا صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ، اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ، دِغْفًا، تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، جھاڑو نما چیز کو کہتے ہیں. فَاضْرِب بِهِ، پھر مار ساتھ اس کے، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ. ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کے عرصے میں ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی. ساری بیویاں، ساری اولاد ساتھ چھوڑ گئی سوائے ان کی اس بیوی کے. اب اس بیماری کے عرصے میں اس بیوی نے ایک دن کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوتی تھی. تو سیدنا ایوب چونکہ بہت زیادہ شکر گزار اور صابر انسان تھے، تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہاری اس ناشکری کی سزا تمہیں دوں گا، اور 100 لکڑیاں تمہیں ماروں گا یا 100 کوڑے تمہیں ماروں گا. اب اتنی سپورٹیو بیوی جب خود ٹھیک ہو گئے تو اب یہ ہوا کہ میں کیسے ماروں گا اس کو، پریشان ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا بتایا، ایک طریقہ کار بتایا کہ جس میں ان کی جو قسم تھی وہ بھی پوری ہو جائے اور بیوی کو صرف ایک ضرب لگے، ایک ہلکی سی ضرب لگ جائے.
تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم پوری ہو جائے اور اس وفادار بیوی کا بھی دل نہ ٹوٹے. اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہوئے خود اور لے لو بیدیکا اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی لے لو اپنے ہاتھ میں دغثن تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، فاضرب بہ پھر مار ساتھ اس کے، ولا تحنث اور اپنی قسم نہ توڑ، یعنی آپ اپنی قسم کو پورا کر لیجئے. 100 تنکوں والا جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار لو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، جہاں ایک واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ غم کی حالت میں کیے جانے والے وعدے بھی خوشی ملنے پر پورے کرنے چاہیے. ہم جب کسی ڈپریشن میں ہوتے ہیں ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے گی، وہ تبدیلی آ جائے گی، اور جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں ہم اپنے ان وعدوں کو بھول جاتے ہیں. تو قسم کا پاس رکھنا، اپنے وعدوں کا پاس رکھنا جو غم کی حالت میں کیے، خوشی ملنے پر اس کو پورا کرنا. انا بے شک ہم نے وجدناہ صابرا پایا ہم نے اس کو صابر یعنی صبر کرنے والا. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت ایوب صبر کرنے والے تھے. نعم العبد کتنا اچھا بندہ تھا وہ، انہ اواب بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. تو اواب کی صفت صبر کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتی، بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. ایک اہم ترین چیز جو یہاں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کیا شرعی ہیلا کرنا جائز ہے. اس میں پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ شرعی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. دوسری بات کسی کی حق تلفی نہ ہو. تیسری چیز کسی پر ظلم نہ ہو. اور چوتھی چیز اپنی ذات سے یا کسی اور کی ذات سے ظلم کو دفع کرنا مقصد ہو. تو ایسے وقت میں شرعی ہیلا کرنا جائز ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے اللہ کے احکامات کو ادا نہ کرنے کے ہیلے بناتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہیلا سکھایا تھا، جیسے کہ زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ان کو تو وہ اپنے مال کا مالک اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو سال پورا ہونے سے پہلے بنا دیتے ہیں. پھر جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ان سے واپس لے لیتے ہیں. یہ مل کے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تو کسی کے اوپر بھی 1 سال کمری گزرتا نہیں تو زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. آپ اس طریقے کے جتنے بھی ہیلے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے اختیار کر کے رکھے ہیں، اس میں پہلی شرط ہی پوری نہیں ہو رہی کہ شرعی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ پہلی شرط کہاں پوری ہوئی؟ شرعی قانون کی تو علل اعلان خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. پھر اگر زکوٰۃ کوئی نہیں نکال رہا تو یہ حق تلفی نہیں ہے. جو بھی مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کی حق تلفی ہے. پھر یہ ظلم بھی ہے، خود پر بھی ظلم ہے اللہ کے حکم کو نہ مان کر، اور دوسروں پر بھی ظلم ہے. تو بہت سارے لوگ ہیلے اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہیلا اختیار کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ساتھ آسان معاملہ کرنے کا ہیلا بتایا. تو آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا اس میں یہ چاروں شرائط پوری ہوتی ہیں. تو ایسا ہیلا اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. بیسیکلی یہ سولوشن تھا اس پرابلم کا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان کہہ تو دیتا ہے پھر اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. جی، حضرت ایوب کے بارے میں جو بھی ہم نے پڑھا تو ان سے کچھ جو اسباق ملتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا خلاصے کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اہل ایمان کو صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، مصائب اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. جو بھی صبر کرے گا، شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی عنایتوں سے اور نوازشوں سے نوازیں گے. پھر بیماری کا علاج اور دوا استعمال کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے. علاج کرنا یا دوا استعمال کرنا صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے منافی نہیں ہے. شفا کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے، بلکہ یہ ضروری ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن شوہروں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس بھی ملتا ہے کہ جب وہ صحت مند تھے، مالی فراوانی تھی، تو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. پھر جب حالات بدلے تو بیوی کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر بیوی سے ناراض ہو کر جو قسم اٹھا لی تھی کہ سزا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وفادار بیوی کے لیے تخفیف کی. تو اس سے مومنوں کو ایماندار، وفادار اور تنگی میں ساتھ دینے والی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کی ترغیب دی جا رہی ہے. پھر غم کی حالت میں کیے گئے جو وعدے ہیں، خوشی ملنے پر اس کو پورا کرنے کا بھی سبق دیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. آپ دیکھیں تو اب تک ہم جتنے بھی انبیاء کے بارے میں پڑھ چکے، جس میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور اب حضرت ایوب علیہ السلام، ان سب کی ایک صفت کامن ہے کہ وہ سب اواب تھے. اور اواب کی صفت صبر کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام سیلف کنٹرول کی ایک منفرد مثال ہے. پاورز کے ساتھ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. اور حضرت ایوب علیہ السلام سیلف کنٹرول کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے کہ پاورز تھے، پھر جب لے لیے گئے تو کتنے مضبوط رہے. 18 سال کوئی کم مدت نہیں ہے. یہاں تو 18 دن یا 18 گھنٹے بیمار ہو جاتے ہیں تو ناشکریاں شروع ہو جاتی ہیں، بے صبراپن شروع ہو جاتا ہے. تو واضح ہے اتنی آیات